السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بےحد حمد و ثنا ہے جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارے رہبر و رہنما ہیں۔ سر، آج ہم یہاں ماڈرن اسکول میں ہم آپ سے بات کریں گے اسکول کے حوالے سے، اور آگے بڑھنے سے پہلے سر ہم آپ کا تعارف چاہتے ہیں۔ Sir, my name is Mohammad Ashraf Wage. I am from Pushru and in Modern Public School Navgam, I am working as a clerk. تھینک یو سر اپنا تعارف دینے کے لیے۔ سر، اسکول کے حوالے سے کچھ آپ سے آج یہاں پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، Inshallah. اور جتنے بھی ویورز ہمارے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بغور اس کو سنیں گے۔ سر، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہمارے جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ میں چلا، چاہے وہ 2019 کی بات ہے جب آرٹیکل 370 کا ایبروگیشن ہو گیا یہاں پہ اور اسکولز بند ہو گئے، اور اس کے بعد جو کووڈ پینڈیمک یہاں پہ پوری دنیا میں آج بھی چل رہا ہے اور جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ میں بھی، تو اس حوالے سے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہماری جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کے وہ بھی بند رہے۔ تو سر آپ ہمیں بتائیے کہ اس لاک ڈاؤن سے اسکول کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ سر، اگرچہ ہم دیکھیں گے کہ 2019 آرٹیکلز کی منسوخی کے بعد یا 2020 جو پینڈیمک ہوا کووڈ-19، تو اس وجہ سے اسکول کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جوں اب رفتہ رفتہ کووڈ کم ہوتا گیا تو اسکول میں آہستہ آہستہ بہتری بھی آنے لگی اور وہ مشکلات بھی آہستہ آہستہ دور ہوتے گئے۔ سر آپ مجھے بتائیے جو اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو تعلیمی جو نظام تھا یا جو ان کی تعلیم کے حوالے سے ہم بات کریں گے یہاں پہ، تو اسکول نے کون کون سے انیشیٹیوز لیے، چاہے وہ آرٹیکل 370 جب 2019 میں تھا یا جب کووڈ-19 ہو گیا جب اسکول بند ہو گئے، اور اسکول نے کون کون سے انیشیٹیوز لیے تاکہ سارے بچوں کو وہ گھر بیٹھے تعلیم پرووائڈ کریں، یا آپ نے کون کون سے انیشیٹیوز اس حوالے سے لیے سر؟ ہمارے اسکول نے بہت سارے انیشیٹیوز اس میں لیے، تو اگر ہم 2019 کی بات کریں گے تو اس میں بھی جو آرٹیکلز کی منسوخی ہوئی تو اس میں اسکول نے بہت سارے سینٹرز قائم کی۔ اگر میں کچھ سینٹرز کا نام بھی لینا چاہوں گا، یہاں پر ہمارا اترسو میں سینٹر چلتا تھا، پشرو میں سینٹر چلتا تھا، یا تراہپو میں ہمارا سینٹر چلتا ہے، یا نوگام میں ہمارا مین کیمپس میں ہمارا سینٹر چل رہا تھا آؤٹ سائڈ دا اسکول۔ تو اس دوران اسکولوں نے دور دور سے پیدل سفر کر کے یعنی ان بچوں کو نقصان ہونے نہیں دیا، اور دور دور سے وہ پیدل آ کر ان کو پڑھانے کے لیے، تاکہ بچوں کا تعلیمی سال ضائع نہ ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم 2020 کی بات کریں گے جو کووڈ-19 ہوا، تو اس میں بھی کیونکہ ہمیں گھروں سے نکلنے نہیں دیتے تھے، اکثر یعنی پابندی لگائی گئی گھر سے نکلنے کے لیے، تو اس دوران انٹرنیٹ کی سہولیات بھی دستیاب نہیں تھی، یعنی اسٹوڈنٹس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور آہستہ آہستہ پھر ہم نے یعنی کچھ 1-2 مہینے کے لیے یعنی ہم نے کلاسز چلائے فون پر ہی، یعنی ہم نے کلاسز دی بچوں کو، اور رفتہ رفتہ جب آہستہ یہ کووڈ کم ہوتا گیا تو ہم نے یعنی سینٹرز میں ایک بار پھر یعنی بچوں کو کلاسز دیے اور ان کا تعلیمی سال بچانے کی کوشش کی، اور ٹیچرز نے اس دوران بھی 2020 میں بھی بہت حد تک محنت کی اور بچوں کا تعلیمی سال ضائع نہیں کیا۔ ٹھیک ہے سر۔ سر آپ ہمیں بتائیے کہ اب جب اسکولنگ سٹارٹ ہو گئی ہے پورے جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ میں ایز پر دا آرڈرس آف دا گورنمنٹ، تو مارچ سے مطلب باضابطہ طور پر اسکولز نے یہاں پہ کام اپنا سٹارٹ کیا، تو آپ ہمیں بتائیے کہ آج جو اب اسکولز چل رہے ہیں، کلاسز چل رہے ہیں، بچے اسکول آ رہے ہیں، اور پیرنٹس کا اس میں کتنا تعاون یا کوآپریشن رہا ہے؟ بالکل سر، ابھی جو مارچ میں سکول کھلنے کے بعد ہی
ہم یعنی پیرنٹس نے فلی ہمیں سپورٹ کیا اور ہمارا بھرپور تعاون دیا اس میں، کیونکہ جب سکول کھل گئے مارچ میں اور بچے بھی خوش ہو گئے، یعنی پیرنٹس بھی خوش ہو گئے اور ٹیچرز بھی بہت خوش ہے، اور ہم نے بہت ایک الگ انداز سے، ایک اچھے انداز سے ہم نے دوبارہ یہ تعلیمی سال 2021 شروع کیا۔ ٹھیک ہے سر، آپ ہمیں بتائیے سر، چونکہ آپ یہاں پہ ایز کلرک کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کا بہت بڑا کام ہی ہے یہاں پہ ایڈمیشن کے حوالے سے، تو آپ ہمیں سر بتا سکتے ہیں کہ اس سال جو 2021 ہے، نیا ایڈمیشن پروسیس جو ہے، نیو ایڈمیشن پروسیس، تو وہ کس حد تک یہاں پہ رہا ہے؟ بالکل، اس میں بھی کوئی کمی نہیں آئی، جس طریقے سے باقی سالوں میں ہمارا ایڈمیشن ہوتا گیا، تو اسی طریقے سے اس سال بھی یعنی 2021 میں بھی ہمارا ایڈمیشن بہت اچھا ہوا۔ انہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس سال بھی ہمارا ایڈمیشن بہت اچھا ہوا۔ ٹھیک ہے سر، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو میٹرک یہاں سے پاس مطلب کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ بیچ 2020، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس میں ٹوٹل رول کتنا تھا جو ریگولر کیپیسٹی میں یہاں سے مطلب ہم نے بھیج دیے ہیں، اور رزلٹ کے حوالے سے مطلب کیا پرسنٹیج رہی رزلٹ کے حوالے سے؟ ایک بات میں کہنا چاہوں گا سر اس بارے میں کہ ہمارا ٹوٹل رول جو تھا میٹرک کا وہ تھا 102، لیکن 3 بچے ایسے تھے جو دور دراز سے آتے تھے، ان کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو مائگریشن کرنی پڑی، یعنی 3 بچے ایسے تھے۔ پھر ہمارا اس میں رول رہا میٹرک میں 99، اور ٹوٹل 99 اسٹوڈنٹ یعنی اینول ایگزام 2020 میں اپیئر ہوئے، اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ 99 جو اپیئر ہوئے ایگزام میں، یعنی یہ 99 پورے کے پورے پاس ہوئے، یعنی اچھے مارکس کے ساتھ یہ پاس ہوئے۔ اس میں سے اگر میں 3 بچوں کا میں نام لینا چاہوں گا، جو ہمارا ٹاپ موسٹ اسٹوڈنٹ رہا حنین جاوید اہنگر، جس نے 488 مارکس حاصل کیے، اور اس کے بعد جو سیکنڈ ٹاپر ہمارا رہا وہ رہا یعنی تحسین گلزار رہا، وہ یعنی اس نے 487 مارکس حاصل کیے، اور تیسرے نمبر پر ہمارا اسٹوڈنٹ جو رہا وہ ہے اہنگر راجہ منیب، جس نے 481 مارکس حاصل کیے، اور اس کے علاوہ ہمارے اس ایگزام میں 72 ڈسٹنکشنز بھی آئی ہیں۔ چلو مطلب رزلٹ تو اللہ کی بالکل 100% ہمارا رزلٹ رہا، جو ٹوٹل 99 اسٹوڈنٹس یعنی اپیئر ہوئے تھے ایگزام میں، 99 برابر پاس ہوئے ہیں، اور ہمارا اس طرح سے رزلٹ ہمارا 100% رہا۔ تو چلو یہ اللہ کا فضل کرم ہے، اور ساتھ میں اس میں ہمارے ٹیچرز کا بھی بہت ہی پازیٹیو بالکل، رول اگر رہا ہے۔ میں اور ایک بات یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ لاک ڈاؤن کے دوران بھی یعنی ٹیچرز نے بہت محنت مشقت کی، بہت ہارڈ ورک کی، اور ان بچوں کو پڑھایا۔ اس یعنی لاک ڈاؤن کے دوران بھی یہ ٹیچر گھروں سے نکلے، یعنی دور در، حالانکہ ٹرانسپورٹ فیسلٹی بھی ان کے پاس نہیں تھی، وہ پیدل آ کر یہاں پر بچوں کو پڑھایا، اور ان بچوں کو کامیاب کرنے میں سب سے جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ہمارے ٹیچرز کو جاتا ہے۔ چلو یہ تو بہت ہی بڑی مطلب کیا بتاؤں گا میں، بہت ہی بڑا اجر ان کو اللہ مطلب ان کو دے، ان ٹیچرز کو جنہوں نے۔ اور ایک بات میں سر ایڈ کروں گا، اگر ان کو کم اجرت ملتی ہے لیکن محنت وہ زیادہ، سب سے زیادہ۔ چلو یہ تو اللہ کا فضل کرم ہے کہ مطلب اتنا اچھا رزلٹ آیا ہے اسکول کا۔ تو آگے بڑھیں گے سر، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ مطلب جو یہاں پہ ایڈمیشن ہو رہا ہے، یا جو بچے یہاں پہ زیر تعلیم ہے، اسٹوڈنٹس جو زیر تعلیم ہے، تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ سر کس کس ایریا سے یہاں پہ اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں؟ اگر میں بات کروں گا کہ مختلف ایریاز سے ہمارے جو بچے یہاں پر زیر تعلیم ہیں، کچھ گاؤں کے نام میں یہاں لینا چاہوں گا۔ چھتر گل سے ہمیں بچے آتے ہیں، پانسال تھان سے آتے ہیں، مکھمو سے آتے ہیں، چیرپورہ سے آتے ہیں، کریڈی سے آتے ہیں، بریاری آنگن سے آتے ہیں، اتروسی سے آتے ہیں، شانگس سے، اس کے علاوہ یہ آتے ہیں بسن سے، یعنی کراڑ سے، بناڑ سے، تیلونی سے، اس کے علاوہ یہ آتے ہیں ونگام سے، یا اس کے علاوہ یہ آتے ہیں یہاں سے اندو سے، کاشون سے، پشرو سے، کوٹھر سے، نوگام سے، پہلو سے، سنسما سے، اور تراپور سے۔ مطلب یہ کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ پوری جو کانسٹیچوئنسی شانگس ہے، پوری کانسٹیچوئنسی شانگس مطلب جو ایریا ہے آپ کا، پورا کیچمنٹ ایریا یہاں پہ مطلب کور ہوا ہے سر؟ بالکل سر، یہ جو پورا ہمارا ایریا، اس میں کیچمنٹ ایریا ہے،
यहाँ इन सब इलाकों से बच्चे आते हैं और इन एरियाज को हमने ट्रांसपोर्ट भी छोड़ा है और भरपूर इनको ट्रांसपोर्ट इन इलाकों तक भी चलो ये तो जाता है। अल्लाह का फजल करम है इसमें। सर आखिर पे आपसे एक और मतलब हम बात पूछना चाहेंगे यहाँ से। आप हमें बताइए कि आप बहसत क्लर्क यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं, आपके लिए पेरेंट्स के लिए आपका जो मतलब ये पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा सर? पेरेंट्स के लिए मेरी मैसेज यही रहेगी, क्योंकि 2 साल अक्सर हमारा जो तालीमी निज़ाम था ये मुतासिर हुआ, लेकिन आगे से ये नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को भी हम हमारे साथ कोऑपरेट करना है और इनको रेगुलरली, बच्चों को, खासकर बच्चों को रेगुलरली स्कूल भेजना है, और ताकि इनका जो तालीमी साल 2021 है ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करे और इनको आगे भी कामयाबी मिलती रहे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया, इसके लिए थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।